بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بارش کی شکل میں ہوتی ہے نا تو اس برسات میں جو ہے ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ برساتی مینڈک نکل آتی ہے اور پھر ٹر ٹر کی آوازیں نکالتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں گے تو رحمت للعالمین کی جو ہے میلاد کی آمد ہو رہی ہے، اس رحمت للعالمین کی جو ہے رحمت کی برسات ہو رہی ہے، تو اس برسات میں بھی جو ہے کچھ بدعقیدگی کے مینڈک نکل آئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہی رہیں گے کفر، شرک اور بدعت کے جو ہے فتوے لگاتے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ مینڈک میرے نظر سے بھی گزرے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ پہلے آپ لوگ اس کالی میری کو سنیے ذرا۔ میلاد النبی کا جو بدعت ہے اس کے اوپر آپ کہتے ہوئے دیکھیں گے آپ لوگ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے ابلیس کس کو کہا ہے؟ ابلیس تو آل محمد کو کہا جا رہا ہے کیونکہ اما عائشہ نہیں مناتی۔ اسلام تو برتھڈے کو پروموٹ کرتا ہے نہیں، اسلام تو یہ کہتا ہی ہے کہ پیدائش والا دن اگر انسان بیت گیا کہ آپ کو پیدا ہوئے ہوئے تو یہ خوشی کا دن ہے۔ اسلام تو سب سے پہلے چڑھ پاتا ہے کہ خوشی کا دن اپنی آخرت کی فکر کرو، تو ایک سال اپنی خبر سنا اسی کے جو ہے چینل سے، اس چینل کا نام بھی یہ ہمارے ایک معتبر بھائی ہیں مولانا سید محمد غوث کر کے، ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ، اب میں اس پر ورڈک دیتا ہوں اپنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ مولانا محمد سید محمد غوث کر کے ہمارے بھائی ہیں، یہ ایسا لگ رہا ہے عالم دین ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جب نبی کی آمد ہونے لگی ہے تو اس پر کچھ برساتی مینڈک ایسے کر کے انہوں نے بات کہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ غوث صاحب کہ آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ نبی کی آمد ہو رہی ہے؟ جس کی تم امت میں ہو، جس شخص کے اوپر تمہارا پورا یہ فرقہ کھڑا ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر جس کو تم کہتے ہو، 11ویں جن کی کھاتے ہو تم ان سے غداری کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہے، پیران پیر نے، شیخ عبد القادر جیلانی جن کو تم اپنا سب سے بڑا بزرگ مانتے ہو، انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی ہے وہ عاشورہ کے دن ہوئی ہے۔ کر لو بات۔ دوسرا، جو آپ کے جن پہ آپ ایمان لائے ہوئے ہو، جو آپ کے جن کی کتابوں کے اوپر آپ ایمان لائے ہوئے ہو، کفر کے فتوے جنہوں نے بانٹے ہیں، ان کا نام ہے احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب۔ احمد رضا بریلوی نے بھی اللہ کے رسول کی وفات 11 ربیع الاول تو بتائی نہیں ہے۔ انہوں نے جو یہ وفات کا دن بتایا ہے اور انہوں نے جو پیدائش کا دن بتایا وہ تو مختلف ہے، وہ 11 تاریخ نہیں ہے ربیع الاول کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ سچے ہوتے بھائی، اگر آپ سچے ہوتے تو اس پر کوئی آپ دلیل دیتے، مجھے آپ کوئی حدیث پیش کرتے، مجھے آپ بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت جو آئی ہے، آپ کو رسول بنایا گیا 40 سال کی عمر میں، بچہ جانتا ہے، اور 63 سال کی عمر میں رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے، تو یہ 23 سال بنتے ہیں بھائی۔ ان 23 سالوں میں اللہ کے رسول نے کبھی حکم نہیں دیا اپنے صحابہ کو۔ اچھا بھائی، اگلی بات، آپ نے ایک دوسری ویڈیو اٹیچ کر کے بتایا ہمیں کہ یہ تاریخی ایک واقعہ میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے، اس سے ایمان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا میرے بھائی، تقاضا تو اس میں ایمان کا نہیں ہے۔ اگر اس پر کوئی اس تاریخ کو کوئی مان لیتا ہے یا اس کو کوئی جھٹلا دیتا ہے، اس سے اس کا ایمان اور عقیدہ نہیں بگڑتا، لیکن اس چیز سے آپ کا عقیدہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ شریعت محمدیہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ڈی جے پر نکال کر کے لے کے گئے، گھوڑوں کے اوپر ڈی جے بجاتے ہوئے گئے اور جھنڈے لہراتے ہوئے گئے۔ یہ چیز کب سے دین ہو گئی میرے بھائی؟ پیر عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں عاشورہ کے دن پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور جس پر آپ ایمان لائے ہو، آپ کے امام جنہوں نے کفر کے فتوے بانٹے پوری دنیا کے اندر، رسول اللہ کی امت کو ہر جگہ کفر کے فتوے انہوں نے کٹا بھر کے انہوں نے کفر کے فتوے بانٹے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں 11 ربیع الاول کو پیدائش نہیں ہے اللہ کے رسول کی، اور ان کی خود کی زندگی جلوسوں سے لیس ہے، انہوں نے تو کوئی جلوس نہیں نکالا۔ اچھا، میں آپ کو بخاری شریف کی پھر سے وہی حدیث پیش کرتا ہوں جو میں نے کئی بار ہمارے بھائی نے، ہمارے ساتھیوں نے اور ہم لوگوں نے پیش کری ہے آپ کو۔ کیا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا ہر خطبے میں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار؟ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیے، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ 23 سال کی زندگی میں برتھ ڈے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ کا خود کا گھرانہ برتھ ڈے نہیں منا رہا ہے، حضرت علی اور بی بی فاطمہ اور ان کی اولاد جو اللہ کے نبی کا خون ہے، ڈی این اے اللہ کے نبی کا، رسول اللہ کا گھرانہ نہیں منا رہا ہے، رسول اللہ کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے جو ساتھی ہیں وہ نہیں منا رہے آپ کا برتھ ڈے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کی وفات پر ابو بکر صدیق خطبہ دیتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اور جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے محمد مر چکے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ڈیٹ نوٹ کر لو، اس ڈیٹ پر ہم یہ کریں گے، اوکیزن لے کر کے آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے واضح فرمایا، اگلی حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، آپ خلیفہ راشد سے لے کر کے آئیے نا،
اگر آپ سچے ہوتے نا، واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ سچے ہوتے آپ مجھے کوئی حدیث پیش کرتے، آپ مجھے کوئی قرآن کی آیت پیش کرتے، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ کبھی نہ پیش کر سکو گے، آپ کبھی ثابت نہیں کر سکو گے، خدا کی قسم۔ اب اچھا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں غوث صاحب، آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ کیوں توبہ کریں؟ کیونکہ آپ شریعت محمدیہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اب وہ دور نہیں رہا شیخ عبد القادر جیلانی کا یا احمد رضا بریلوی کا کوئی کفر کے فتوے بانٹ رہا ہو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ پر، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح علم عطا فرمائے، اصلی علم قرآن اور حدیث کے اوپر۔ آپ کی حجت ہونی چاہیے۔ آپ مجھے اشرف علی تھانوی صاحب کا وہ پیش کر رہے ہو، علماء کے اقوال، علماء کے حکم، علماء کی چیزیں، علماء کی تحقیق ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اس کے بعد خلفائے راشدین کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے، اس کے بعد جو آپ کے ہمارے بڑے ائمہ حضرات گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر الصادق، کیا کیا موجود نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے، تفسیر طبری پوری موجود ہے۔ آپ کیسے رزلٹ نکال سکتے ہیں؟ اگر آپ سچے ہوتے نا، آپ مجھے کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم آپ سچے نہیں ہو، آپ جھوٹی چیز کا دفاع کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو ڈی جے بجانا چاہیے اور جو ہے آپ خوش ہونا چاہیے، آپ مقدمہ ہار چکے ہو پہلے دن۔ ٹھیک ہے جی، ایک وہ شخص تھے، وہ بھائی کال کے لیے بول رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کال پر بات کریں گے، وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی موضوع پر، انہیں بھی لے لے بھائی۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ۔ کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں نیو دہلی انڈیا سے بات کر رہا تھا۔ شہباز بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی، جی صحیح جگہ ملا ہے فون۔ جی شہباز بھائی خیریت سے ہیں سب؟ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے بھائی، شروع ہو جائیے، کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی شہباز بھائی، کافی وقت سے میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے بھائی، ربیع الاول کے تعلق سے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ لوگوں کو بڑی الٹی الٹی بچیاں پڑھا رہے ہو قرآن حدیث کے نام سے۔ اچھا بھائی، تو آپ کو پہلے تو میرے بھائی آپ کو تھوڑی شرم کرنی چاہیے اچھا کہ بھائی، آپ حضور کی ولادت کو منانے سے کیوں منع کر رہے ہو؟ دیکھیں بھائی بات ایسی ہے، محترم ناظرین سب دیکھ رہے ہیں، سب جو ہے متفق ہیں اس بات سے کہ ہم نے حدیث پیش کری اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام بدعت گمراہی ہے، اور تمام گمراہی جو ہے وہ آپ کو جہنم تک لے جائے گی۔ تو آپ ڈیسائیڈ کرو گے کہ بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے؟ آپ کو کس نے رائٹ دیا؟ آپ کو کس نے حق دیا اس چیز کا؟ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے بھائی، اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ڈیسائیڈ کریں گے، ان کا گھرانہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ میرے بھائی جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یہ چیز، قرآن سے ملا کے ثبوت ملتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ کون کیا آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بھائی آپ دکھائیے مجھے قرآن کے اندر کہاں ملتا ہے، ہم بھی منائیں میں گے۔ دکھا رہا ہوں، آپ میں اگر ہمت ہے تو اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا، آپ میں اگر گٹس ہے تو۔ میں انشاءاللہ بھائی ضرور کروں گا اپلوڈ، آپ دکھائیں۔ ایک منٹ رک جائے، آج ہو ہی جائے بھائی، کافی وقت سے میں سوچ رہا تھا آپ کو اس چیز سے جواب دوں۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، دکھائیں، آپ دکھائیں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے سورہ یونس میں، سورہ یونس میں، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس آیت نمبر 58۔ آپ کے پاس تو قرآن شریف رکھا ہوا ہوگا نا، کھولنا اسے، کبھی پڑھ بھی لیا کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، دکھائیں دکھائیں۔ اس میں لکھا ہے 58 آیت نمبر اسے کھولے، اس میں لکھا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے ٹھیک ہے بھائی، کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہے ہیں، اب آپ بولیں گے کہ یہاں تو قرآن سے مراد ہے، نہیں میرے بھائی قرآن سے مراد نہیں ہے۔ پیش کیجئے بھائی، پیش کیجئے آپ۔ آیت نمبر 107، ٹھیک ہے بھائی، پیش کیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ٹھیک ہے بھائی، کہ نبی میں نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب اللہ میں حکم دے رہا ہے کہ میرے فضل و رحمت پر خوشی مناؤ، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل رحمت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کون ہوتے ہو ہم اس چیز سے روکنے والا ان کا ملاد نہ منائیں؟ بھائی آپ نے جو قرآن سے استدلال نکالا ہے، آپ نے جو قرآن سے استدلال نکالا ہے، کیا وہ صحابہ کرام نے نکالا ہے؟ بالکل۔ بالکل،
क्या हजरत अली ने यही, आप क्या सही बुखारी नहीं पढ़ते क्या भाई आप क्या बिल्कुल ही इल्म से महरूम हो क्या मुझे ये बताइए आप नाम से शऊर है आप में भाई इल्मी बात करें भाई, इल्मी बात करें। आप अगर इल्म पर बात करना चाहते हैं ना, कि आपने जो कुरान की आयतें पेश करी हैं कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहा है कि मैंने जो है, कुरान से आपको दलील दी है कि मेरा नबी सबसे बड़ी रहमत है तुम्हारे लिए, तो कोई उसकी शक खुशी नहीं, मनाओ। कोई शक नहीं है खुशी भाई, नहीं मनाने से आप लोगों को रोक रहे हो खुशी मनाने से। कोई शक नहीं है इसमें, अल्लाह के नबी जो है वो रहमत है, इस बात पे कोई शक नहीं है। ठीक है जी। दूसरा, आपने जो इस्तदलाल निकाला है, मैं आपसे सवाल करता हूं और सब सुन रहे हैं मेरे भाई मोहतरम नाजरीन, मुंतजिर है आपके जवाब का, आप जवाब दीजिए मुझे। जो आपने कुरान की आयतों से इस्तदलाल निकाला है जी क्या वो सहाबा इकराम ने इस्तदलाल निकाला है ये चीज? बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं आपको पेश साबित करता हूँ। पेश कीजिए भाई, पेश कीजिए। बहुत फेमस हदीस है, मुझे उसका नंबर तो याद नहीं, ठीक है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए, सब जानते हैं, पूरी उम्मत जानते हैं इस चीज ठीक को, है, ठीक है भाई, पूरी उम्मत इस पर मुत्तफिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। ठीक है भाई। तो आपने उस दिन रोजा नहीं रखा? तो आप मुझे नहीं, पीर के दिन अल्लाह के रसूल, आपने उस दिन आपने पीर के दिन रोजा रखा नहीं रखा? भाई पीर के दिन अल्लाह के रसूल को भी तरकीब दी। तो भाई मुझे बोलने दे भाई, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे नहीं, जवाब। नहीं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो भाई। ठीक है भाई, बोले तो आपका वक्त चल रहा है, आप बोलिए। आपने रोजा रखा और आपने सहाबा को इस चीज की तरकीब दी कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ था, इसलिए तुम भी रोजा रखो मेरे सहाबा। तो इशारतन हमें ये चीज मिल गई कि नबी के पैदाइश पर रोजा भी रखा जा सकता है, और जाहिर सी बात है वो नफली रोजा है। ठीक है भाई, इसी हदीस के आगे आप इसी हदीस के आगे मुझे ना लिखा हुआ दिखा दें बुखारी के अंदर कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ था, तो साल में एक पीर आपको चूज करना है, 11 रबीउल अव्वल का दिन है, उस दिन रोजा रखना है। आप तो हर पीर रख के एक दिन रखते थे ना, दिन साल के अंदर 365 दिन होते हैं और उसमें हफ्ते होते हैं। अगर कोई रखना चाहे बिल्कुल रखिए, उसी हदीस के, और पूरा बरेलवी तबका मुझे उस हदीस के आगे ना अल्फाज दिखाए कि अब मैं अपने साहबा से कहता हूं कि पीर के दिन का रोजा था, पीर के दिन में रोजा इसलिए रखता हूं कि मैं पैदा हुआ था, और साथ में रोजा अफ्तारते ही तुम्हें डीजे निकालना है। चलो उस जमाने में डीजे नहीं था। ओ मेरे भाई अकल से महरूम मेरे भाई, सुन ले मेरी बात, इल्मी बात करे भाई। दौर में कौन से डीजे थे मेरे को जरा ये बता। अगर उस जमाने में डीजे नहीं थे, मान लेते हैं डीजे नहीं थे उस जमाने में, तो अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ वहां पे जुलूस तो निकाल सकते थे ना, चीखो पुकार तो कर सकते थे साहबा के अल्लाह के रसूल पैदा हुए भाई, आज खुशी का दिन है। नहीं भाई, ये तो आप अपने मतलब की बात कर रहे हो। अपने मतलब की नहीं, मैं आपसे सबूत मांग रहा हूँ भाई। 11 रबीउल अव्वल का आप साबित करके दिखाया, हदीस से भी साबित करके दिखाया कि कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे कि मेरी जो रहमत है उसका शुक्र अदा करो, और आप शुक्र अदा करने नहीं दे रहे उसकी। मैं बता रहा हूँ ना भाई, उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप मुझे जवाब नहीं देने दे रहे भाई। ओ भाई इल्मी गुफ्तगू करो भाई, इल्मी गुफ्तगू करो। आपने कुरान की आयत पेश करी, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने किया, लेकिन आपने जो इस्तदलाल निकाला है वो अपने फिरके को बचाने के लिए निकाला है ना मेरे भाई। आपने ये थोड़ी ना कहा कि इस आयत की जो तफसीर है, इस आयत का जो तर्जुमा है, हजरत अली भी वही तर्जुमा लिया करते थे, वो भी ये कहते थे कि इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल पैदा हुए हैं, तो हमें खुशी मनानी चाहिए, और खुशी के नाम पर हमें जो है झंडियां निकालनी चाहिए, और मोहल्ले के अंदर जाकर के हमें घोड़े और लत्ते और XYZ लेकर के हमें चीखो पुकार करनी चाहिए। ये मुझे साबित करे ना किसी हदीस के अंदर से। ये चले आप हदीस को छोड़ देंगे, आप हदीस को सुनिए मेरी बात सुनिए, आप जो है जज्बात में आकर के जो है वो जबान इस तरीके से इस्तेमाल गुजरे हो। अबू लहब की सुन्नत पर हम अमल नहीं करते भाई, हम जिस पर ईमान लेकर आए वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल अल्लाह की बेटियां पैदा हुई हैं, रसूल अल्लाह के बेटे पैदा हुए हैं, आपने उनकी पैदाइश पर आपने कोई ना तो कोई गुलाम आजाद किया है, ना कोई खुशी मनाई है। हजरत अली ने अल्लाह के रसूल की पैदाइश का दिन, उनको तो मालूम था ना आप किस दिन पैदा हुए हैं। ओ मेरे भाई, हजरत अली तो बाद में आए हैं, अल्लाह के रसूल की पैदाइश पहले की है। क्या हो गया मेरे भाई, सही बुखारी खोलो, अरे मेरे क्या नंबर पढ़ो, 5101 पढ़ो। भाई जज्बात में आ गए और गुस्से में बम फाड़ देंगे। मैं कह रहा हूं आपसे इल्मी गुफ्तगू करो मेरे साथ। आप बुखारी की हदीस पेश कर रहे हो कि अल्लाह के रसूल मंडे के दिन पैदा हुए थे। आप मुझे ये दिखाओ ना, क्या हर मंडे रोजा रखना है या 11 रबीउल अव्वल को रोजा रखना है? मैं बोल तो रहा हूँ कि आप हर मंडे भी रख सकते हो, अगर रखना चाहो तो। सुन्नत नफिल रोजा है, वो रख सकते हैं। तो डीजे पर क्या कर सकते हैं? थोड़ी अगर बंदा छोड़ रहा है, ऐसा थोड़ी वो आराम काम कर रहा है। तो इस पर उम्मत का इजमा क्यों नहीं है फिर? आइम्मा हजरात ने क्यों नहीं उस दिन तरगीब दिलाई? भाई इजमा नहीं है कि अल्लाह के रसूल पैदा हुए पीर के दिन। क्या बात कर रहे हो यार तुम? भाई तुम जिस पर ईमान लेकर आए हो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो तो कह रहे हैं कि अशूरा के दिन पैदा हुए थे। फर्स्ट सेकंड, आप मेरी अब बात पूरी होने देने, आपने मुझसे सवाल किया, मैं अपनी बात रखूंगा, आपको सुनना पड़ेगा, सुनिए, और सारे मोहतरम नाजरीन सुन रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अशूरा के दिन पैदा हुए रसूल अल्लाह,
ٹھیک ہے. احمد رضا بریلوی کہتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوا. امام ہے ہمارے, عزت سے بات کرو. رحمت اللہ علیہ, ٹھیک ہے جی. حضرت احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ خان صاحب, اللہ ان پہ رحمت کرے. اعلیٰ حضرت بولو انہیں, میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت. بڑے امام ہے وہ. میرے بھائی علمی گفتگو کر لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ سے, نہیں, علمی گفتگو بعد میں ہوگی. آپ نے نام کیسے لیا؟ آپ ان کی پیروں کی دھول نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں میں ان کے پیروں کی دھول نہیں ہوں. آپ ان سے مجھے ثبوت دے دیجیے نا, مجھے آپ اپنے امام سے ثبوت دے دیجیے. آپ کے امام نے جو ہے وہ جلسہ نکالا ہو. کمرے میں کالے کپڑے کے آگے آپ بیانات کرتے ہو, امت کو گمراہ کرتے ہو. اور میرے بھائی امت جانتی ہے اس بات کو کہ اس دن کسی بھی ائمہ حضرات نے, کسی صحابہ نے, کسی تابعی نے, کسی تبع تابعی نے, کسی نے کوئی جلوس نہیں نکالا ہے. آپ میری بات پوری ہونے دیں گے؟ سب لوگ سن رہے ہیں, آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو لوگوں کا. لوگ سن رہے ہیں, مجھے آپ بولنے دیں گے, میں بولوں. آپ کی باری ختم ہو گئی, ابھی میری باری ہے, میں بولوں بھائی. بھائی بات کی بات ہوگی بعد میں. آپ نے نام کیسے لیا؟ میں آپ بڑے امام ہے وہ. میرے بھائی میں حدیث کی طرف آنا چاہتا ہوں, قرآن کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ اعلیٰ حضرت کی حمد بیان کر رہے ہو یہاں پر. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ خان صاحب, احمد رضا بریلوی نے بھی عید میلاد النبی کے دن 11 ربیع الاول کے دن کوئی جلسہ کوئی جلوس نہیں کیا ہے بھائی. 8 تاریخ انہوں نے کہی ہے. اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو پتا ہے, آپ کو زیادہ پتا ہے بھائی وہ اپنے دین ہے. ایک منٹ میری بات سنو پہلے. ابو لہب کتنا بڑا دشمنان دین آپ بھی جانتے ہیں, پوری امت جانتی ہے. جی بھائی جی. لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں جی, اس نے اپنی ایک باندھی کو آزاد کرا ہے. جی بھائی, کرا ہے نہیں کرا ہے؟ جی بھائی کیا ہے نا, موجود ہے بھائی, موجود. نہیں پھر بھی یقین نہ ہو تو صحیح بخاری 5101 کھول لیں آپ. نہیں مجھے ہے یقین ہے آپ کی بات پر بھائی, آپ صحیح بول رہے ہیں. اس نے کیا ہے, انہوں نے آزاد کیا ہے. پھر اس کے بعد جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے عزیز نے ان کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے. تو اس نے کہا کہ میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں میں بہت تکلیف میں ہوں, لیکن پیر کے دن, اس کو نوٹ کر لیں, انڈر لائن کر لیں بھائی شہباز. میں سن رہا ہوں بھائی, بتائیے, سن رہا ہوں بھائی. پیر کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ مجھ کو پانی پیش کیا جاتا ہے, وہ بھی اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کی, سوری یہ میں اپنی زبان سے کہنا, ابو لہب کے الفاظ نہیں ہے, جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ میں نے, جب وہ پیدا ہوئے تھے میں نے اس لونڈی کو آزاد کرا, اس کے طفیل مجھے یہ پانی دیا جاتا ہے. اب جو اتنا بڑا دشمنان دین ہے, اتنا اس نے اللہ کے رسول کو ستایا, اللہ کے رسول کو گالیاں دی, پتہ نہیں کیا کیا کہا. جب وہ بندہ لونڈی آزاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے پانی دے رہا ہے, اور ہم 12 ربیع الاول کا جلوس منائیں, آپ کی پیدائش پر خوشیاں منائیں, لوگوں کو کھانے کھلائیں, تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ میں اجر کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. بھائی میرے, مجھے اس بات سے یہ ثابت کرے نا کہ اللہ کے رسول نے ترغیب دلائی ہو کہ جیسے ابو لہب نے کیا تھا تمہیں بھی ایسا کرنا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں تعلیم نہیں دی وہ چیز, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول بھول گئے تھے یا اللہ بھول گیا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم, ٹھیک ہے جی, آج دین مکمل ہو گیا ہے. اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سال سے تبلیغ کر رہے تھے, انہوں نے 23 سال کے اندر تمہیں یہ نہیں بتایا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں تمہیں جشن منانا ہے, ڈی جے نکالنا ہے, اور جو ہے تمہیں میلاد منانی ہے, اور تمہیں جھنڈیاں لہرانی ہے, تمہیں اونچی اونچی آواز لگانی ہے محلے میں. صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تو بھائی وہ منڈے کے دن روزہ ہے بھائی, وہ پیدا ہوا ہوں میں روزہ رکھتا ہوں. وہ منڈے کے ہر منڈے بھائی, ہفتے کے ہر منڈے کو ہے وہ. آپ اس کو 12 ربیع الاول کے لیے خاص مت کیجیے, 12 ربیع الاول کا نام نہیں ہے اس حدیث. کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی دوسری حدیث آپ نے نہیں پڑھی کیا؟ آپ اتنے بڑے علامہ بنے بیٹھے رہتے ہو. بھائی علامہ صاحب تو آپ ہیں, میں تو طالب علم ہوں بھائی. کے پاس آیا, آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کرا. جی ٹھیک ہے, وہ بہت فیمس حدیث ہے, جس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول آج ان سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس جاتا بھی اور نہیں بھی جاتا, یا مینس میں تہجد پڑھتا بھی اور نہیں بھی پڑھتا, روزے رکھتا بھی نہیں بھی رکھتا. تو ضروری تھوڑی کہ بندہ پیر کا پورے سالوں سال روزے رکھے, ضروری تھوڑی ہے. تو آپ اس حدیث کا یہ ریزلٹ نکال رہے ہیں کہ کوئی شخص پورے سال جو ہے اللہ کے رسول کے جنم دن پر, برتھ ڈے پر روزہ نہ رکھے, وہ 12 ربیع الاول کو رکھ لے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ 12 ربیع الاول کو رکھنا چاہے رکھ لے, نہ رکھے کوئی گناہ تھوڑی ہے بھائی. تو ڈی جے بھی تو ثابت کرے نا, نہیں رکھے تو بہتر ہے, وہ ڈی جے بھی تو ثابت کرے نا بھائی, ڈی جے بھی تو ثابت کرے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, جو نہیں, آپ مجھے بتائیے نا, جو نہیں رکھ رہا ہے روزہ وہ نفلی روزہ ہے بھائی, نفلی روزہ ہے. جو نہیں رکھ رہا ہے روزہ آپ اس کو ابلیس کہہ رہے ہو. جو ڈی جے پہ نہیں ناچ رہا ہے اور جو ڈی جے پر حصہ نہیں لے رہا ہے, بھیڑ میں جو ہے میلاد نکالنا ہے, جلوس نکالنا ہے, اس میں حصہ نہیں لے رہا, آپ اس کو ابلیس کہہ رہے ہو. یعنی کہ آپ نے پوری امت کو توڑ کے رکھ دیا, آپ کے امام نے توڑ کے رکھ دیا پوری امت. مجھے ساری چیزیں سائڈ کر دو فی الحال کے لیے بھائی, کنکلوژن کی طرف آؤ. آپ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول آج پیدا ہوا, کب پیدا ہوا, یہ بتاؤ مجھے. تو جب صحابہ نے اعلان نہیں بتایا لوگوں کو نکل کے, صحابہ نے جلوس نہیں نکالا, آپ نہیں پیش کر سکتے کوئی حدیث کے صحابہ نے جلوس نکالا ہو. سب سن رہے ہیں, کوئی حدیث پیش کرو. بتاؤ مجھے بھائی, صحابہ نے آج کے دن رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے, کیسے پتا چلے گا, نہیں بتاؤ. تو بھائی اللہ کے رسول نے خود کیوں نہیں بتایا,
और सहाबा ने क्यों नहीं बताया? अरे मेरे भाई उस सरजमीन पर अल्लाह के रसूल मौजूद थे, मौजूदगी में सहाबा ने उनके सामने ये सब चीजें नहीं करी। तो मौत के बाद बता दे भाई, रसूल अल्लाह की वफात, रसूल इशारतन कहा कि भाई मिलाद मना सकते हैं। रसूल अल्लाह की वफात के बाद बताइए आप, रसूल अल्लाह की वफात के बाद 2.5 साल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की, 2.25 साल उनकी खिलाफत रही है। उसके बाद दीगर चारों हमारे जो खलीफा है उनकी खिलाफत रही है, 30 साल उनकी खिलाफत रही है। आप उनकी 30 साल में ना कोई, सुनिए, खिलाफत राशिदा 30 साल चली है, आप उस 30 साल के अंदर कोई एक रबीउल अव्वल का जुलूस साबित कर दो मेरे भाई। और ये पूरे हम आपके पूरे फिरकों को कह रहे हैं, इंक्लूडिंग अहमद रजा साहब, मलफूजादे आला हजरत खंगाली है, जाके देखिए। पहले भी कह चुका हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उनका नाम मत लो, आप उनकी धूल के बराबर की नहीं, उनकी इज्जत करो। क्या अपने उस्ताद का नाम लेते हो क्या? इल्मी बात कीजिए भाई, मुझे बताइए। यहाँ से आपने इल्म हासिल करा है, फर्जी इल्म। भाईजान अगर आपको उस्ताद का नाम लेते हो क्या? तो कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं ऐसी उल्टी सीधी बात करना तो फोन काट भी सकते हैं। ये ऑपरेटर साहब कह रहे हैं भाई कि अगर आप ऐसी बातें करनी है आपको तो आप फोन काट दीजिए, आप कंक्लूजन की तरफ नहीं आ रहे हैं, आप कोई हदीस पेश नहीं कर रहे हैं कि सहाबा को काओ मंडे के दिन। मैंने अपनी शुरुआत ही कुरान से करी है भाई, इससे मजबूत दलील क्या लोगे आप? आपने गलत इस्तेदलाल निकाला है भाई, आपने वो इस्तेदलाल निकाला जो सहाबा किराम नहीं निकालते थे, जो अहले बैत नहीं निकाला करते थे, जो आइम्मा हजरात, इमाम बुखारी, इमाम निसाई। आप इस चीज का इनकार करता हूँ, जुलूस मनाना छोड़ देंगे? बताओ भाई, मैं आपको बता तो रहा हूं, जब सहाबा ने ताबई ने नहीं किया तो उसके बाद आप अपने पास से उन आयतों का ये इस्तेदलाल नहीं निकाल सकते। पब्लिक देख रही है, आप कोई हदीस पेश करें या फिर कॉल रखें, आप वक्त जाया कर रहे हैं आप यहाँ पर लोगों का। मेरे भाई आपसे बात करके मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ। जब अहमद रजा बरेलवी ने 8 तारीख का आया 8 रबीउल अव्वल, तो आप कौन होते डिसाइड करने वाले 11 रबीउल अव्वल के दिन जश्न बनाएंगे और जुलूस निकालेंगे? जुलूस कहां से? किसी हदीस के अंदर आप मुझे जुलूस के अल्फाज दिखाएंगे साहबा ने जुलूस निकाला था या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जुलूस निकाला था? और आप आज खुशियां मनाने की बात कर रहे हैं। मुझे बताया फिलिस्तीन में क्या हालात है, हर सेकंड एक मुसलमान मर रहा है, आप किस बात का सबूत वो जश्न मना रहे हैं भाई? और आप 4 मोहल्ले जाके आप गलियों में अपना जुलूस निकाल के लिए, इससे आप बताओ उम्मत को क्या आपने नफा दिया है? उम्मत मर रही है भाई। फिलिस्तीन का सवाल मुझसे थोड़ी होगा, जिस सरजमीन पे मैं हूँ, जिस सोसाइटी में मैं हूँ, मुझसे उसका सवाल होगा। फिलिस्तीन से मेरा क्या लेना देना? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुलाहिजा फरमाइए, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत एक जिस्म के मानिंद है, अगर कोई जिस्म के हिस्से में कहीं पर भी तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म लरसता है, पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। आपको इस बात की तकलीफ नहीं है कि फिलिस्तीन में जो है मुसलमान मर रहे हैं? बगदाद में क्या हो रहा है? हम कोशिश करते हैं उनकी मदद करने की। भाई स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा। आप अपने मुसलमानों को पहले तो आप सबसे पहले आप अपने आइम्मा को छोड़े और रसूल अल्लाह से आके जुड़े। इस पूरी उम्मत के एक ही इमाम है, वो है मोहम्मद अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहबाज भाई, ये कन्वर्सेशन कहीं नहीं जा रही। तो भाई आप, मुझे बस एक बात समझ आ रही है और मैं आपके सामने पेश करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। शहबाज भाई, आपको आपका दिन मुबारक, मुझे मेरा दिन मुबारक। ठीक है भाई, ठीक है, हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला तुम्हें सही इल्म की तौफीक अता फरमाए। और जो है ये बंद कमरे से बाहर निकलो। तो भाई आप फोन रख सकते हैं भाई, जा सकते हैं, फोन रख सकते हैं भाई। आप देख लीजिए, आप कंक्लूजन की तरफ आऊं क्या मैं अभी? बता दे। देख लीजिए आप मोहतरम नाजरीन, किस तरीके से हमारे आसपास जो मकातिब फिक के लोग हैं वो अपने जो बुजुर्गों से, अपने इमामों से इस कदर ज्यादा जुड़ चुके हैं कि वो कुरान की आयतों का भी गलत इस्तेदलाल निकालते हैं। मैं जानता हूँ इन्होंने कौन सी आयत इन्होंने पेश करी है, और ये दोनों एक वो गौस साहब और एक ये दोनों ही एक ही फिरके के आदमी है। ये हमसे आज जो है टकरा गए। इन दोनों ने एक ही मकादिब फिक की फिक्र हमारे सामने पेश करी है कि 11 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालना बड़ा अहम है, जो नहीं निकालता वो इबलीस है। ये इनके कहने का मतलब है, और उसने पूरी बहस करी है मेरे भाई ने। मैं अपने मेरे जो मोहतरम नाजरीन है जो देख रहे हैं, मैं उन लोगों को हदीस पेश कर चुका हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्ला बिदअतिन दलाला व कुल्ला दलालतिन फिन्नार। अगर 11 रबीउल अव्वल ही अल्लाह के रसूल की पैदाइश का दिन होता तो अल्लाह के रसूल इसकी तरगीब दिलाते कि ये मेरे जन्म का दिन है, साल में ये एक दिन आएगा, इस दिन रोजा रखना और जुलूस निकालना। आपने क्या फरमाया? बुखारी की जो वो भाई ने हदीस पेश करी है, आपने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने, मेरे और आपके इमाम ने फरमाया, हर हफ्ते मैं मंडे का रोजा रखता हूं क्योंकि पीर के दिन में पैदा हुआ था, मंडे और पीर मैं पैदा हुआ था। ठीक है, उसके बाद वो मेरा भाई कहता है कि कुरान के अंदर आयत आई है, फरमा रहा है कि मेरी नेमतों का जिक्र करो, चर्चा करो और खुशियां मनाओ। ये इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो ये कहते हैं कि ये आयत असल में इस बात पे आई है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी नेमत का तुम चर्चा करो और उसका जुलूस निकालो। ऐसा नहीं है मेरे भाई, इसका तर्जमा इस तरीके से नहीं है। इसका तर्जमा हमें कुरान के अंदर मिलता है, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी दी हुई नेमत की चर्चा करो, एक दूसरे को बताओ,
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا، اس کا یہ بالکل بھی کسی نے استدلال نہیں نکالا ہے امت میں. جتنے بھی ائمہ حضرات گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کسی نے بھی یہ رزلٹ نہیں نکالا اس آیت کا، سورہ یونس کی آیتوں کا، کہ اس پر خوشیاں مناؤ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش پر آپ جو ہے جلوس نکالو، ڈی جے بجاؤ. اس بار تو حوریں بھی بٹھائی ہوئی تھی انہوں نے اپنے ٹرکوں کے اندر. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارا سلام ہے آپ لوگوں کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.